اگلا سوال جو ہے یہ کسی کے سوال نہیں ہے، بلکہ ہم نے کچھ سوالوں کا مجموعہ نکالنے کا اس کا ایکسٹریکٹ نکالا ہے. اس میں وہ ساری تشویش شامل ہے جو لوگوں کو عام طور پہ ہوتی ہے، کیونکہ آن لائن کورسز کا ہم اتنے عادی نہیں ہیں ابھی. ٹھیک ہے نا؟ فور دا سیک آف آرگیومنٹ ہم سپوز کرتے ہیں کوئی بندہ اللہ سے کوئی سا بھی کورس کرتا ہے، اس کے لیے پیسے پے کرتا ہے، ایفرٹس لگائے گا، ٹائم لگائے گا، اور اس کے بعد وہ سرٹن ریکوائرمنٹ جیسے 85% کمپلیشن ہے، 12 منتھ کا ٹائم فریم ہے، یہ جو کال کے ایگزام ہے اس کی فیس پے کرنا، وٹ ایور کوئی بھی چیز مس کر دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد وہ اس کو کمپلیٹ نہیں کر پاتا ہے. تو کیا وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سب کچھ لوز کر دے گا؟ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، نالج وغیرہ یا کہیں کمانے کچھ نہیں ہوگا؟ یہ یا کورس کرنے کے بعد وہ کچھ تو کچھ گین کرے گا، یعنی لوز کرنے کے بعد بھی ونر ہوگا. اس ون ون سچویشن ہے یا آل لوز سچویشن ہے؟ دیکھیں، یہ فیئر ہے لوگوں کا. میں چاہ رہا ہوں اس کو ڈسکس کریں. ہاں ہاں بالکل صحیح ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جتنے بھی لڑکوں کی جابس جو ابھی ہو رہی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دو قسم کے گروپس ہیں نا. ایک وہ ہیں جو ایگزام پاس کر کے ہم ان کو جاب پہ بٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ایک وہ ہیں جو ایگزام پاس نہیں کرتے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، لیکن وہ اتنا پڑھ لیتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد وہ خود جا کے جاب پہ بیٹھ جاتے ہیں. وہ کوئی الرزاق نہیں کرتے. الرزاق ایک الگ چیز ہے نا. الرزاق میں تو آپ کو اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہی ہے، آپ کو ہر چیز مل رہی ہے، رائٹ. تو اٹ آل ڈپینڈس. ایسے لوگ بھی ہیں جن کے حالات معاملات ایسے تھے کہ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. اگر انسان کو یہ پتا ہو کہ یار مجھے اس کو کرنے سے فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ پردے کھول کے دکھا دے سب کو، ٹھیک ہے نا، کہ یار دیکھو تم نماز پڑھو گے تمہیں یہ اجر ملے گا، تم رمضان میں عبادت کرو گے تمہیں یہ ملے گا، ٹھیک ہے، یہ کرو گے یہ ملے گا، تو لوگ جو ہے نا پھر اپنے سجدوں سے اٹھیں گے نہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو بلیف ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. سو بلیف اگر آپ کو صحیح ہونا کہ یار اللہ میں یہ کام کر رہا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا اور میں انشاءاللہ اس میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو اللہ ول گیو یو وکٹری. ٹھیک ہے نا. وہ جو غازہ کے اندر بومبنگ ہو رہی سب کچھ ہو رہا ہے، بٹ دے دا اونلی ورڈ دیٹ دے سے از حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. سو کہنے کا مقصد یہ کہ ان کے آپ منہ سے یہی چیزیں سنیں گے. But the reason is کہ they have a very strong ایمان. So you need to build your own ایمان first. ٹھیک ہے کہ یہ سارے مینز ہیں، ٹھیک ہے نا. بٹ اللہ از ناٹ، جیسے میں نے ایک لڑکے کو کہا، لڑکا یو کے میں گیا، اس نے ہمارا کورس کیا اور اس نے ہمارا کورس ڈیو آپس کا ختم کیا، سس آپس کا ختم کیا، ڈگری کر لی تھی، اس کو پی ایس ڈبلیو مل گیا تھا، جاب نہیں مل رہی تھی، ہمارے کورسز نے ختم کیے. اس نے ایک انٹرویو دیا تو اس نے کہا فیصل بھائی میں انٹرویو میں فیل ہو گیا. دوسرا انٹرویو دیا، فیل ہو گیا. پہلا پاس کر لے، دوسرے میں فیل ہو جائے. میں نے اس کو بات کی، میں نے کہا آؤ مجھ سے بات کرو ذرا. میں نے اس سے بات کی تو اس نے کہا، میں نے اس کو ایکسپلین کیا، میں نے کہا ایکسپلین کرو کہ ہاؤ وڈ یو رن دس سسٹم آن دا کلاؤڈ. کہہ رہا ہے، تو اس نے اس طرح تھک ایکسنٹ میں بات کی، آئی ول رن دس سسٹم ان دا کلاؤڈ تھرو کیوبرنیٹیز. اور میں نے کہا ویٹ اے منٹ. میں نے کہا تم اس طرح سے بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا یار یہ تو تمہیں اپنی انگلش ٹھیک کرنی پڑے گی. تم یو کے پہنچ گئے، تمہارا اسکور کیا ہے؟ کہہ رہا ہے 6.5. میں نے کہا 6.5 تم لے کر آ گئے؟ میں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے. میں نے کہا تم تو یار بہت تمہارا تھک ایکسنٹ ہے، پنجابی ایکسنٹ ہے تمہارا. میں نے کہا یو نیڈ ٹو امپروو دس تھنگ. اس نے کہا فیصل بھائی یہ میں کیسے امپروو کروں گا؟ میں نے کہا اچھا تمہیں میں سی وی بنا کے دیتا ہوں، تم جاؤ جابز اپلائی کرتے ہو. اس بندے کی آف آل دا پلیسز کہاں پر جاب ہوئی؟ ہوم آفس میں. ہوم آفس جہاں سارے گورے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، گوروں کے ساتھ کام کر رہا ہے، گوروں کو رپورٹ کر رہا ہے، اور اس کی سر ہوم آفس ہمارے یہاں ڈپارٹمنٹ ایف آئی اے کے پاس ہے. ہوم آفس کا. جی ہاں، پاسپورٹ وہیں سے بنتا ہے. اچھا. تو ہوم آفس جو ہے دنیا میں، وہ جو ہوم آفس کہتے ہیں نا، دنیا میں جتنی کاؤنسلیٹس ہیں سب ہیں وہ ہوم آفس سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں، پتہ ہے نا آپ سب لوگوں کو. وہاں پر پاسپورٹ رینیو کرنا، ویزا کے ریکارڈ، سب چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں. وہ ان کے سب سے سینسیٹیو پروجیکٹ میں کام کر، ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو بولا یار تم یہاں کیسے گھس گئے؟ میں نے کہا یار اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد فیصل کو غلط ثابت کیا، کہ محمد فیصل تم سمجھتے تھے کہ یار اس کی جاب نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا. اس نے محنت دیکھو، تو اس نے ساری محنت کی، اس نے ایجوکال کا ایگزام نہیں نکالا، ٹھیک ہے نا. صحیح ہے، اس نے ایجوکال کا ایگزام وغیرہ نہیں نکالا. اس نے کہا میں نے ڈگری کر لی. میں نے کہا ہاں تمہیں ڈگری تم یو کے سے ڈگری کر چکے ہو، تمہارا جو مقصد تھا پی ایس ڈبلیو وہ تمہیں مل گیا، تمہیں ضرورت نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود وہ گھس کر اس نے سارے کورسز ختم کیے، سب کچھ کیا اپنی. ہم نے جو لیبس دی اس میں وہ اس میں محنت کی، ساری بھی کمپلیٹ نہیں کی. میرے خیال سے اس نے 10% لیبس کی ہوں گی. بٹ ہی واز ایبل ٹو ایس دا انٹرویو اینڈ ہی واز ایبل ٹو ایس ناٹ 1 ناٹ 2 بٹ 3 انٹرویوز اینڈ ہی گاٹ دا جاب. ہی گاٹ دا جاب. آخری اس کے اوپر مطلب کہ اس نے مجھے کہا کہ نا ان کو ایک اچھا اس نے یہ بھی لکھ دیا اس کے اندر
کہ نا میں فش اینڈ چپ، میں نے کہا تم نے فارم میں کیا لکھا؟ جب اس کی جاب ہو گئی جمع کرا دیا تو اس نے فارم میں لکھا کہ نا میں فش اینڈ چپس میں کام کرتا ہوں۔ میں نے کہا تم نے فش اینڈ چپس کیوں لکھا؟ کہہ رہے میں آپ کو فون کر رہا تھا آپ کا ریفرنس لینے کے لیے، وہ آپ فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ میں نے کہا میں بہت مصروف ہوں، مجھے کام ہوتے ہیں، میں اس طرح کسی کا فون میں نہیں اٹھاتا، اکثر نہیں اٹھاتا، تو مجھے میسج کر دیتے۔ کہہ رہے نہیں میں سمجھا آپ بہت بزی ہیں، مصروف ہیں، تو میں نے وہاں فش اینڈ چپس جہاں میں کام کر رہا تھا وہ لکھ دیا۔ آف آل دا تھنگس اس کی پھر بھی جاب ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے۔ ایک اور لڑکا تھا فیصل، اس کا نام فیصل قریشی ہے کیا ہے، وہ پاکستان سے کراچی سے سب کچھ بیچ باچ کے پوری فیملی کو لے کے چلا گیا۔ میں نے کہا تم سب کچھ بیچ باچ کے سب، کہہ رہے ہاں بس میں جا رہا ہوں، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں، مجھے واپس نہیں آنا، بس آپ مجھے بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ کرو۔ اس کی جاب باکلے سمسن میں ہو گئی، اب بینک میں کام کر رہا ہے، میں اس کو کیا بولوں، لیکن اس کی اپنی مرضی ہے۔ بٹ دا پوائنٹ از کہ انسان جب محنت کرے، کل جو لڑکا آیا جس کی جاب ہوئی 80,000 روپے کی، اس نے کہا میں نے 5 سے 6 مہینے پڑھا میری جاب ہو گئی۔ سو ایوری ون از وننگ، ٹھیک ہے نا، ایوری ون از وننگ بٹ دیر اے سرٹن لیول۔ اللہ، اس کی میں مثال دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک نا 2 بلیورز ہیں، ایک اسٹرانگ بلیور ایک ویک بلیور، ایک اسٹرانگ ایمان والا مسلمان ہے اور ایک ویک جو ہے نا ایمان والا مسلمان ہے۔ اللہ کے نزدیک جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو اسٹرانگ ہے وہ زیادہ رتبہ ہے اس کا، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ دونوں کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دونوں میں خیر ہے، کیونکہ یہ بھی چلا جائے گا کسی جنت کے لیول پہ، جیسی بات اسٹرانگ والا ہے وہ اوپر چلا جائے گا، یہ بھی جنت میں چلا جائے گا، لیکن کہیں نہ کہیں چلا جائے گا، لیکن چلا جائے گا، ایمان ہے اس کے پاس نا۔ دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ یہ سیاست دانوں کی طرح نہیں ہے، ملٹری جنرلوں کی طرح نہیں ہے، ان کو ایمان مطلب کہ اللہ معاف کرے، دس اے ٹوٹل منافق، تو مطلب کہ ٹوٹل منافق۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میری اس کو چیز کو امپلیمنٹ کرو، نہیں کرو کہ تم نے مجھ سے جنگ کی، اور یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ جب میں عالم بننا شروع ہوں، میں نے کہا یہ کیا، یہ تو لکھا ہوا ہے، یہ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی علماء کچھ بولتا ہی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا بیٹا جو پڑھا رہا ہے تم کو، خود 7 سال جیل میں گزار کے آیا، تم مجھ سے کیا کہہ رہے ہو؟ یہی تو میں نے سب، اسی پہ تو میں نے سب فتویٰ اور ساری تصنیفات سب لکھی، مجھے جیل میں ڈال دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو 5x5 کے سیل میں مجھے رکھتے تھے، ٹھیک ہے نا، 6 فٹ میرا قد ہے، مصری میرے استاد ہیں، کہہ رہے میں یوں کر کے بیٹھتا تھا، بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، سوتا بھی ٹیڑھا کر کے سوتا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا یہ تو دنیا میں اتنا آسان تو نہیں ہے نا امپلیمنٹ کرنا، یہی تو اصل ٹیسٹ ہے نا، اللہ تعالیٰ یہی تو لیتے ہیں۔ سو یو ہیو ٹو اسپیک۔ سو دا پوائنٹ از ایوری ون از گیٹنگ سم تھنگ آؤٹ آف اٹ، اٹ آل ڈپینڈس، جتنی محنت کرو گے اتنا تم کو ملے گا، اگر تم کم محنت کرو گے تمہیں پھر بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر تم زیادہ کرو گے، ساری چیزیں کمپلیٹ کرو گے، تو پھر ہم تمہیں گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم تمہیں آگے لے کے جائیں گے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھے اپنی زبان اور جو تمہارے شرمگاہوں کے بیچ میں جو چیز ہے تم مجھے اس کی گارنٹی دے دو، ٹھیک ہے نا، تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کی گارنٹی دے دو، گیو می دا گارنٹی دیٹ یو ول ناٹ ابیوز دس، آئی گیو یو گارنٹی فار جنت۔ کوئی دے سکتا ہے؟ دس از دا تھنگ۔ سو اگر مجھے گارنٹی دو کہ تم الرزاق کی سب ریکوائرمنٹ سے پوری کرو گے، آئی گیو یو گارنٹی انشاءاللہ ٹو پلیس یو آن دا جاب، ادروائز آئی گیو یور منی بیک۔ اس سے بڑی کون کیا کرے گا؟ جاؤ کر لو اس کو۔ ایون اف یو ڈونٹ ڈو اٹ، یو آر اسٹل ٹرائنگ، یو آر اسٹرگلنگ، محنت کرو، کچھ کر رہے ہو، ہوتے ہوتے تم کہیں نہ کہیں پہنچ جاؤ گے، یو ول اسٹل بی سکسیسفل اینڈ یو ول نو دس انشاءاللہ۔ سو دیٹ از ہاؤ یو ہیو ٹو ورک ہارڈ، یو ہیو ٹو ڈسپلن یور سیلف۔